انیک ناجی نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع کر رہی ہے، اس میں ایک تیسرا فریق بھی آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بہت بڑا بدماش بنا پھر رہا تھا، اسرائیل بائیڈن کی ایک نہیں سن رہا تھا، لیکن جیسے ہی ٹرمپ نے اپنا مشیر اسرائیل بھیجا، اسرائیل کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اسرائیل نے راتوں رات جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے، اور آج دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ غزہ سے نکل رہی ہیں۔ یعنی کہ ٹرمپ کا اتنا پریشر اسرائیل پر آیا ہے۔ اسرائیل جیسا طاقتور ملک جس کو مڈل ایسٹ کا بدماش دوستو کہا جاتا ہے، وہ سیدھا ہو گیا ہے۔ انیک ناجی نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کا آدمی اور اس طرح کے ساتھی ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے اسرائیل میں کسے اس نے باقاعدہ پبلکلی اعلان کیا کہ 20 جنوری کو میرے حلف اٹھانے سے پہلے سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ حماس کو بھی اس نے الٹیمیٹم دے دیا اور بنجامن نتنیاہو اسرائیلی گورنمنٹ کو بھی دے دیا، اور ساتھ اس نے نتائج سے بھی خبردار کر دیا کہ اگر یہ نہ ہوا تو مڈل ایسٹ پر جہنم، میں اس کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ اس نے سب کے سامنے، دنیا بھر کے سامنے کہا۔ اور وہی بنجامن نتنیاہو وہی بنجامن نتنیاہو جو 15 مہینے سے پوری دنیا میں کسی کو سننے کو تیار نہیں، نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، نہ یورپی یونین، نہ کوئی اور دنیا میں طاقت، بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا۔ یعنی کئی ملک مجبور ہو گئے کہ انہوں نے، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشن متاثر ہو گئے، ختم ہو گئے، اور فلسطین کو باقاعدہ ریاست کے طور پر ملکوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن بنجامن نتنیاہو نے حملے نہیں روکے۔ یعنی وہ اپنے خطے کا، آپ یوں کہیے، اور اسرائیل کی طاقت اس کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ پوری لابی ہے، تو وہ اس طرح کا آدمی جو کہ آپ کہیے کہ مڈل ایسٹ کا گینگسٹر ہے، وہ یعنی ایک طرح کا انتہا پسند، اس آدمی کو ابھی ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو اس طرح سے دبایا ہے اس کے نمائندے خصوصی نے، ایلچی نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھیجا اسرائیل، اس طرح سے ٹیٹبا اس کا دبایا ہے کہ اسرائیلی اخبار چیخ اٹھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بنجامن نتنیاہو جس بات پہ 15 مہینے سے نہیں مان رہا تھا، یہ جو سیز فائر کی کنڈیشن تھی، پہلی کوئی نئی چیز، نئی شرط نہیں آ گئی ہے، یہی فارمولا تھا جس پہ وہ پہلے نہیں مان رہا تھا، کئی مہینوں سے نہیں مان رہا تھا، لیکن اس طرح کا دباؤ آیا ہے کہ وہ مجبور ہو گیا، اسرائیلی اخبار چیخ اٹھے کہ یہ تو ٹیٹبا دبا دیا اس نے، اور پورے کیبنٹ کو اپروو کرنا پڑا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھیوں پر غور کر لیجیے، یعنی ان کا وزیر خارجہ ہو مارکو روبیو، ان کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہو، ان کی یعنی ایلون مسک کے جو خیالات ہیں، پھر راما سوامی، اس کو بھول جاتا ہوں میں بار بار، راما سوامی بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ٹرمپ کی ٹیم کا، جو ایلون مسک کے ساتھ جس کی پارٹنرشپ ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنا حلف اٹھائیں گے، اب گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، پاکستان آتا ہے، کیا وہ اس طرف دیکھے گا؟ رچرڈ گرنال نے جو کہا تھا عمران خان، اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی ہے، تو کیا وہ یعنی کوئی آگے آ کے وہ ترجیحات میں کیا اس کا کوئی جواب دے گا؟ یہ سب باتیں ابھی دیکھنی ہے۔ تو اگر وہ لوگ ان مذاکرات میں تیسرا فریق بن کے آ گئے، اور یاد رہے کہ ان کو نہ کوئی عمران خان سے محبت ہے، نہ پاکستان کی کسی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی ہے، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں آئیں گے۔ اگر وہ آ گئے تو یہ موجودہ ڈائنامکس آپ دیکھ رہے ہیں بالکل تبدیل ہو جائیں گے، موضوعات تبدیل ہو جائیں گے۔ سو میں اس میں گزارش ویلاگ کی اختتام دوبارہ سے وہی بات دہراؤں گا جس کی دہرانے کی بار بار ضرورت ہے، اور یہ وہی بات ہے جو آرمی چیف نے کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور یہ کہ ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے۔ تو ہمیں یعنی جو بیرونی جس طرح کے چیلنجز ہیں، ابھی گھنٹوں کی بات ہے، اگلے ہفتے تک، بس ہفتے 10 دن میں پتہ چل جائے گا، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم اس معاملے کو اٹھا کے کھڑی ہو گئی تو یہ خبریں بالکل تبدیل ہو جائیں گی، معاملات بالکل اور ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ نوبتی نہ آنے دیں کہ باہر کا کوئی فریق ہمارے ملک میں آ کے، ہمارے کسی بھی ادارے پہ یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یا مخالفت میں وہ ایک فیصلہ کن یعنی آ کے پوزیشن لے لے، اور ہمیں اس کے دباؤ میں آ کے چیزیں کرنی پڑیں۔ اسرائیل